جب 13ویں رات ہوئی تو اس نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، دوسرے قلندر نے لڑکی سے کہا، اے بی بی، میں نے گولے پر ٹھوکر ماری ہی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور بجلیاں چمکنے اور کڑکنے لگیں اور زمین میں زلزلہ آیا اور دنیا تاریک ہو گئی۔ اب میرا نشہ اتر گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، دیو آ پہنچا ہے، کیا میں نے اس بات سے تجھے خبردار نہیں کیا تھا؟ تو نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار کر دیا، اب اپنی جان بچا اور بھاگ جا۔ جلدی میں اپنے جوتے اور کلہاڑی وہیں بھول آیا۔ جب میں نے 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین پھٹی اور اس میں سے ایک کالا بھجنگ دیو نکلا اور کہنے لگا کہ یہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے، کون سی مصیبت تجھ پر آ پڑی ہے؟ اس نے جواب دیا، کچھ نہیں، میرا دل ذرا گھبرا رہا تھا اور اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے شراب پی، جس کی وجہ سے مجھے چکر آ گیا اور میں گولے پر گر پڑی۔ دیو نے کہا، تو جھوٹی ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر محل میں دیکھنے لگا اور اس کی نظر جوتوں اور کلہاڑی پر پڑی اور اس نے کہا کہ یہ تو انسان کا پہناوا ہے، بتا کہ تیرے پاس کون آیا تھا؟ لڑکی نے کہا، میں نے ان چیزوں کو ابھی دیکھا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں لایا ہے۔ دیو نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ اب اس نے اسے شہتیروں کے بیچ میں باندھ دیا اور اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہنے لگا، اقرار کر۔ اس کے رونے سے میرا دل کوڑنے لگا اور میں زینے پر چڑھ کر چلا گیا۔ اپنے کیے پر میں سخت پشیمان تھا اور رہ رہ کر اس لڑکی کا خیال آتا تھا اور یہ کہ وہ ملعون اسے نامعلوم کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائے گا اور یہ 25 سال اس نے کس طرح کاٹے ہوں گے اور میری وجہ سے اس پر کیا مصیبت نازل ہوئی۔ وہاں سے چل کر میں اپنے دوست کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے سخت پریشان ہے اور میری راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، کل رات بھر میرا جی تجھ میں لگا رہا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی درندے وغیرہ سے تو پالا نہیں پڑا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو صحیح سلامت ہے۔ میں نے اس کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کوٹھری میں چلا گیا۔ اپنے بچھونے پر لیٹ کر اپنی بےہودگی اور اس گولے کو ٹھوکر مارنے پر لان تان کرنے لگا۔ میں اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ میرا دوست درزی اندر آیا اور کہنے لگا، اے جوان، باہر ایک اجمی بوڑھا تجھے تلاش کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تیری کلہاڑی اور تیرے جوتے ہیں۔ انہیں لے کر وہ لکڑہاروں کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا کہ صبح کے وقت میں گھر سے نکلا تو یہ دونوں چیزیں مجھے رستے میں پڑی ملی۔ لکڑہارے اسے لے کر تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ تیری کلہاڑی پہچانتے ہیں۔ وہ شخص میری دکان میں بیٹھا ہوا ہے، چل اور اس کا شکریہ ادا کر اور اپنی کلہاڑی اور جوتے اس سے لے لے۔ جب میں نے اس سے یہ سنا تو میرا رنگ اڑ گیا اور میری حالت دگرگوں ہو گئی۔ میں اسی حالت میں تھا کہ کوٹھلی کا فرش پھٹا اور وہی اجمی اس میں سے نمودار ہوا اور نکلتے ہی اس نے فوراً دیو کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی بلکہ فوراً مجھے اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر وہ اترا اور زمین کے اندر گھس گیا۔ پھر وہ اسی محل میں آ نکلا جہاں میں نے وقت گزارا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بندھی پڑی ہے اور اس کے بدن سے خون نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اب دیو نے اسے پکڑ کر کہا کہ اے رنڈی، بتا کیا یہی تیرا آشنا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں اسے بالکل نہیں جانتی اور اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ دیو نے اس سے کہا، اتنی مار پیٹ پر بھی تو اقرار نہیں کرتی؟ لڑکی نے کہا، میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی
اور میں کسی پر بہتان کیوں لگاؤں؟ دیو نے کہا اگر تو اسے نہیں جانتی تو یہ تلوار لے اور اس کا گلا کاٹ ڈال۔ لڑکی تلوار لے کر میرے پاس آئی اور میرے سر پر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کو مجھ پر ترس آیا اور اس نے تلوار پھینک دی اور کہنے لگی، میں ایسے شخص کی کس طرح گردن اڑا سکتی ہوں جس کو نہ میں جانتی ہوں اور جس نے کبھی میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ دیو نے کہا آشنا کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں، اب مجھے معلوم ہوا کہ ہم جنس کو ہم جنس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے انسان، کیا تو بھی اسے نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا میں کیا جانوں یہ کون ہے، اس سے پہلے میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو یہ تلوار لے اور اس کی گردن اڑا دے، پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تیرا جہاں جی چاہے چلے جانا۔ میں نے کہا اے دیو، جب ایک عورت نے میری گردن اڑانے کو غلط سمجھا تو میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس کی گردن اڑاؤں؟ میں ہرگز ایسا نہ کروں گا، خواہ تو مجھے موت کے گھاٹ ہی کیوں نہ اتار دے۔ دیو نے کہا تم دونوں میں سازش ہے، میں ابھی تمہارے کیے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار اٹھا لی اور لڑکی کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے۔ لڑکی نے میری طرف اشارہ کیا گویا وہ مجھ سے رخصت ہو رہی ہے، اور پھر دیو نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اس لڑکی کو میں اس کے نکاح کی رات اٹھا لایا تھا اور وہ میرے سوا کسی سے واقف نہ تھی۔ میں ہر 10ویں دن ایک رات کے لیے اس کے پاس آتا۔ اب جب کہ مجھے یقین آ گیا کہ اس نے خیانت کی تو میں نے اسے قتل کر دیا، مگر تیرے متعلق ابھی تک مجھے تحقیق نہیں ہوئی کہ آیا تو نے خیانت کی کہ نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ میں تجھے بھی آرام سے نہ رہنے دوں گا۔ مانگ کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا تجھ سے کیا مانگوں؟ اس نے کہا یہ مانگ کہ میں جادو سے تجھے کیا بنا دوں، کتا، گدھا یا بندر؟ میں نے کہا تو مجھے معاف کر دے، اور میں اس کے سامنے روتا جاتا اور کہتا جاتا تھا کہ میں مظلوم ہوں۔ اس نے کہا اب زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا قتل کرنا میرے لیے مشکل نہیں، لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ میں نے کہا اے دیو، مجھے معاف کر دینا تیری شان کے شایاں تر ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے جس طرح کہ محسود نے حاسد کو معاف کر دیا تھا۔ دیو نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اے دیو، کہتے ہیں کہ ایک شہر میں 2 شخص رہتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے پر حسد کرتا اور اس پر نظر لگاتا اور اس کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتا۔ اس کا حسد یہاں تک بڑھا کہ اس کے کھانے پینے اور میٹھی نیند سونے میں کمی آ گئی، لیکن محسود کی حالت بہتر ہوتی رہی۔ حاسد جتنی زیادہ کوشش کرتا، محسود اتنا ہی زیادہ بڑھتا، پھلتا اور پنپتا۔ جب محسود کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی اس پر حسد کرتا ہے اور اس کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اس نے دوسرے شہر میں جا کر سکونت اختیار کی اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا خریدا جس میں ایک قدیم نہر کا کنواں تھا۔ اس کنویں پر اس نے ایک حجرہ بنوایا اور اس میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے لگا۔ ہر طرف سے فقراء اور مساکین اس کے پاس آتے، یہاں تک کہ اس کا نام سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ اب اس کے حاسد پڑوسی کو بھی خبر ملی کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی اس کے پاس پہنچا۔ محسود نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے بڑی عزت سے رکھا۔ حاسد نے کہا مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے میں تیرے پاس آیا ہوں، اٹھ اور اپنے حجرے میں میرے ساتھ چل۔ محسود اٹھ کھڑا ہوا اور حاسد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حجرے میں گیا۔ حاسد نے کہا
میں تجھ سے بطور راز کے کچھ کہنا چاہتا ہوں جسے کوئی اور سننے نہ پائے۔ محسود نے فقیروں سے کہا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ۔ پھر وہ دونوں کنویں پر پہنچے اور حاسد نے باتوں باتوں میں محسود کو دھکا دے کر کنویں کے اندر دھکیل دیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ حاسد وہاں سے چلا گیا اور وہ سمجھا کہ محسود مر گیا ہوگا۔ اس کنویں میں جنات رہتے تھے، انہوں نے اسے آہستہ آہستہ نیچے اتار کر ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر ان میں سے ایک نے کہا یہ وہ شخص ہے جو اپنے حاسد سے کنارہ کشی کر کے ہمارے شہر میں آیا اور یہ حجرہ بنایا، اور جس نے ہمیں خدا کی عبادت سے مانوس کیا ہے۔ لیکن اس کا حاسد یہاں آیا اور اسے دھوکے سے اس کنویں میں پھینک دیا۔ اب اس کی شہرت کی خبر بادشاہ کو پہنچی ہے اور وہ کل اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے پاس آنے والا ہے۔ ایک جن نے پوچھا کہ بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا وہ دیوانی ہو گئی ہے اور میمون بن دمدم اس پر عاشق ہے اور اس کا علاج بالکل آسان ہے۔ ایک جن نے پوچھا کہ علاج کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک کالی بلی جس کی دم کی نوک پر ایک سفید داغ ہے۔ اگر اس داغ میں سے 7 سفید بال لیے جائیں اور ان کی دھونی بیمار کو دی جائے تو وہ خبیث اس کے سر پر سے چلا جائے گا اور پھر کبھی دوبارہ نہ لوٹے گا اور وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ اے دیو، محسود ان تمام باتوں کو سن رہا تھا۔ جب صبح کی پو پھوٹی اور روشنی ہونی شروع ہوئی تو فقیر لوگ شیخ کے پاس آنے لگے اور دیکھا کہ وہ کنویں کے اندر سے نکل رہا ہے تو ان کے دلوں میں اس کی بڑی عزت ہوئی۔ محسود کو معلوم تھا کہ بس کالی بلی ہی علاج ہے، اس لیے اس نے اس کی دم کے سفید داغ میں سے 7 بال نوچ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا کہ بادشاہ لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ جب بادشاہ محسود کے حجرے میں داخل ہوا تو اس نے اس کا خیر مقدم کیا اور اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا کہ کیا میں تیرے آنے کی وجہ بیان کروں؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیٹی کا علاج کروں؟ بادشاہ نے کہا اے نیک مرد، بالکل یہ بات درست ہے۔ محسود نے کہا اسے بلوا بھیج، اور خدا نے چاہا تو وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کو بلوایا۔ جب لوگ اسے لائے تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ محسود نے اسے بٹھا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور بال نکال کر ان کی دھونی دی۔ جن جو اس کے سر پر سوار تھا چلا کر بھاگا اور لڑکی اپنے آپ میں آ گئی اور اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ یہ کیا قصہ ہے، مجھے کون اس جگہ لایا ہے؟ بادشاہ بے انتہا خوش ہوا اور لڑکی کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور شیخ کے ہاتھ چومے۔ اب وہ اپنے اراکین کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تمہارے خیال میں وہ شخص کس انعام کا مستحق ہے جس نے میری بیٹی کو اچھا کیا؟ انہوں نے کہا اس کی شادی اس سے ہو جانی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا تم سچ کہتے ہو، اور اس نے اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وزیر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اب کسے وزیر بنانا چاہیے؟ لوگوں نے کہا اپنے داماد کو، اور محسود وزیر ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بادشاہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کسے بادشاہ بنایا جائے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر کو۔ اب انہوں نے محسود کو بادشاہ بنا دیا اور وہ بادشاہ بن کر حکومت کرنے لگا۔ ایک روز وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا تھا اور حاسد بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ محسود شاہانہ لباس پہنے اپنے امراء، وزراء اور رؤساء کے درمیان میں تھا۔ اس کی آنکھ اپنے حاسد پر پڑی اور اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آ، لیکن وہ ڈرنے نہ پائے۔ وزیر گیا اور حاسد پڑوسی کو لے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے خزانے سے 1 کلو سونا دے دو اور 20 بوجھ ساز و سامان کے اس کے ساتھ کر دو، اور پہرے کے ہمراہ اسے اس کے شہر میں بھجوا دو۔ بادشاہ اس سے رخصت ہو کر واپس آ گیا، لیکن اس کے کرتوتوں کی سزا نہ دی۔ اے دیو،
تم نے دیکھا کہ محسود نے حاسد کو کس طرح معاف کر دیا، حالانکہ اس نے ابتدا ہی سے کیسا حسد کیا تھا، پھر اذیت پہنچائی اور پھر اسے کنویں میں گرا دیا کہ وہ مر جائے، لیکن اس نے تکلیف کا بدلہ تکلیف سے نہیں دیا بلکہ اس کو معاف کر دیا اور اس سے درگزر کیا۔ لیکن اے میری مالکہ، اس کے بعد میں اس لڑکی کے غم میں بہت رویا۔ دیو نے کہا، یا تو میں تجھے مار ڈالوں گا اور اگر نہ بھی مارا تو تجھے معاف ہرگز نہیں کروں گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کے کہنے کی اسے اجازت ملی تھی۔